السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے درمیان ابھی سے لڑائی پڑ گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا وہ پھٹ پڑے ہیں پی ٹی آئی کے وکلاء کے خلاف، اور پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے جو ارکان ہیں اجلاس ادھورا چھوڑ کر اٹھ کر چلے گئے اجلاس سے۔ اجلاس کی کہانی، اندر کی کہانی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے ایک اعلان کیا ہے کہ جی پشاور ہائی کورٹ نے جو سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں، خارج کر دی ہیں اور ان کو مخصوص نشستیں نہیں دیں، تو اس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، یہ بھی اعلان کیا گیا ہے۔ پہلے اعلان بتا دیتا ہوں کس نے کیا ہے اور کیا کہا ہے، اور اس کے بعد کور کمیٹی پی ٹی آئی کی جو ہے اس کی لڑائی جو اندر ہوئی ہے اس کا حال حوال دوں گا کہ صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل جس نے ایڈاپٹ کیا ہے، گود لیا ہے، سمجھے پی ٹی آئی کے آزاد ممبران کو گود ہی لینا ہوتا ہے نا، پارٹی پلیٹ فارم دینا، ایڈاپٹ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، گود لینا بھی دوسرے الفاظ میں یہی سمجھے۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ پنگا ہوا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں، یعنی ٹرسٹ ہے نہیں اور اتحاد کرنے چلے تھے۔ اگر ٹرسٹ ہوتا تو یہ پھٹ تو نہ پڑتے نا کور کمیٹی کے اجلاس میں، اور کور کمیٹی کے ممبران اجلاس ادھورا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ پہلے جو بیرسٹر گوہر علی خان ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کے جو اس وقت چیئرمین اپنے آپ کو ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، بیرسٹر گوہر علی، انہوں نے کہا ہے کہ جی مخصوص نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ بیرسٹر گوہر علی کا کہنا ہے کہ جی ریزرو سیٹس کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ لارجر بینچ بنا کر اس کو جلد سنا جائے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی ہے بیرسٹر گوہر علی خان نے، اور کہا ہے کہ جی عمران خان سے سینیٹ الیکشن کے بارے میں مشاورت ہوئی، آج یا کل میں امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیں گے۔ سازش کے تحت ہمارے امیدواروں کو ری کاؤنٹنگ میں تبدیل کرنے کی کوشش جاری ہے۔ عدلیہ سے استدعا ہے کہ اس عمل کو روکیں، اس سے بدامنی پھیلے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت میں کمیٹی بنائیں گے جس میں شیر افضل مروت بھی شامل ہوں گے، اور جن لوگوں سے زیادتی ہوئی ہے ان کا کیسے مداوع کریں گے یہ سب کمیٹی بتائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جی 23 مارچ کو پی ٹی آئی بڑا جلسہ منعقد کرے گی، اور ہم ایک بار پھر بتا دیں گے کہ اس جیت کو نہیں مانتے جو فارم 47 کی بنیاد پر دی گئی اور حکومت بنائی گئی ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اچھا، کور کمیٹی کا جو پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا ہے وہ تنازع کا شکار ہو گیا ہے، اس میں ایک دوسرے پر الزامات اور جو انگلیاں اٹھائی گئی ہیں۔ اچھا، حامد رضا صاحب، ذرائع کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ جی حامد رضا صاحب جو ہے صاحبزادہ جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، انہوں نے شکایات کے انبار لگا دیے ہیں اجلاس میں۔ لطیف خوسا، سلمان اکرم راجہ، شعیب شاہین اور شیر افضل مروت کے خلاف وہ پھٹ پڑے ہیں اجلاس میں۔ کور کمیٹی کے ارکان اجلاس ادھورا چھوڑ کر اٹھ کر چلے گئے۔ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کی کور کمیٹی کا اجلاس خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہوا، اسلام آباد میں۔ اجلاس چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں صاحبزادہ حامد رضا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، شاہ فرمان، شعیب شاہین، علی محمد خان، بابر امان، نیاز اللہ نیازی سمیت پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے دیگر اراکین بھی اجلاس میں شریک تھے۔ کور کمیٹی میں سینیٹ کے لیے امیدواروں کے ناموں پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں 3 اہم نکات پر بات ہوئی۔ کور کمیٹی کو عمران خان کی لیگل ٹیم نے کیسز کے حوالے سے بریفنگ دی۔ کور کمیٹی نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کے کیسز فوری طور پر ختم کیا جائیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں بشرا بی بی کی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے گئے، جس پر کور کمیٹی نے اس کی مذمت کی۔ الیکشن کے حوالے سے کور کمیٹی نے کہا کہ جی پنجاب میں ری کاؤنٹنگ شروع ہو گئی ہے، ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہروائی جا رہی ہے۔
کور کمیٹی نے متعلقہ عہدیداران سے اس حوالے سے نوٹس لینے کی بھی اپیل کی۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی یہ سامنے آئی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا کے گلے شکووں کی طویل فہرست پیش ہوئی۔ لطیف کھوسہ، سلمان اکرم راجہ، شعیب شاہین اور شیر افضل مروت کے خلاف وہ پھٹ پڑے ہیں۔ کور کمیٹی کے بہت سارے ارکان جو ہے اجلاس ادھورا چھوڑ کر اٹھ کر چلے گئے۔ اجلاس کے ابتدا میں بانی تحریک انصاف کے کیسوں پر گفتگو کی گئی، بعد ازاں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر بھی مشاورت کی گئی، پھر اگلے لائحہ عمل پر غور و خوض کیا گیا۔ علی امین گنڈا پور نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بارے میں اجلاس کو آگاہ کیا۔ تحریک انصاف نے اپنے اعلامیے میں کہا کہ اجلاس میں عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے قانونی ٹیم نے کور کمیٹی کو تفصیلی بریفنگ دی۔ کور کمیٹی نے عمران خان کو جعلی مقدمات میں بغیر کسی قانونی اور آئینی جواز کے پابند سلاسل رکھنے کی شدید مذمت کی۔ کور کمیٹی نے کہا کہ توشہ خانہ اور سائفر جیسے جھوٹے مقدمات کے غیر منصفانہ بدترین ٹرائل کے بعد عجلت میں سنائی جانے والی سزاؤں سے عمران خان کو سزا اور عمران خان کو نشانہ انتقام بنانے کے ریاستی عزائم پوری طرح آشکار ہو چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو غیر آئینی سزائیں سنانے کے سیاہ عدالتی فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی کارروائی کو بلا جواز تاخیری حربوں کے نظر کیا جا رہا ہے۔ کور کمیٹی نے کہا کہ عمران خان کے خلاف تمام مقدمات کی کارروائی کو آئینی اور قانونی تقاضوں کے تحت آگے بڑھاتے ہوئے ان جھوٹے اور لغو کیسز کا خاتمہ کر کے بانی چیئرمین کی رہائی کے احکامات جاری کیے جائیں۔ کور کمیٹی نے سابقہ خاتون اول محترمہ بشرا بی بی کی صحت اور زندگی کو لاحق خطرات اور ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ کور کمیٹی نے کہا کہ بشرا بی بی کو ان کی مرضی کے خلاف بنی گالہ سب جیل میں قید رکھنے اور ان کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بشرا بی بی کو فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی اور ان کی صحت اور زندگی کو لاحق خطرات کے فوری ازالے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کور کمیٹی کی جانب سے پنجاب کے مختلف حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا عمل غیر آئینی قرار دیا گیا۔ کور کمیٹی نے کہا کہ 8 فروری کے بعد نئے سرے سے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر تحریک انصاف کی آئینی نشستیں چھین کر غیر آئینی طور پر نون لیگ کو دی جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس موجود حقیقی فارم 45 کی روشنی میں ان تمام حلقوں کا بھی آڈٹ کیا جائے اور تحریک انصاف کی چوری شدہ تمام نشستیں آئین اور قانون کے مطابق واپس کی جائیں۔ تو یہ کہانی سامنے آئی ہے اور شکایات کیا کی ہے صاحبزادہ حامد رضا نے، اس کا تو ابھی ڈیٹیل نہیں آئی، لیکن کنفرم ذرائع یہ بتا رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھی دوست ہیں، جو رپورٹرز ہیں، انہوں نے یہ اسٹوری دی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کور کر رہے ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے سورسز تو وہی ہوتے ہیں رپورٹرز کے۔ میں اگر پیپلز پارٹی کرتا ہوں، جے یو آئی کرتا ہوں کور یا نون لیگ کرتا ہوں، تو میرا سورس بھی نون لیگ کا، جے یو آئی کا، پیپلز پارٹی کا وہ بندہ ہوگا جو اس اجلاس میں موجود ہوگا۔ میں باہر کے بندے سے تو خبر نہیں مانگوں گا، میں تو رابطہ اسی سے ہی کروں گا یقینی طور پر جو اس اجلاس میں موجود تھا۔ تو پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹرز نے، دوستوں نے پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے خبر نکالی ہے جو اس اجلاس میں، کور کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے، اور انہوں نے مزید ڈیٹیل شیئر نہیں کی، صرف اتنا کہا ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے آزاد ممبران کو، انہوں نے پی ٹی آئی کے لطیف کھوسہ صاحب اور جو شعیب شاہین یا شیر افضل مروت جو ان کے وکلاء ہیں، ان کے خلاف جو ہے شکایات کے انبار لگا دی ہوئے ہیں۔ اب ان کو سیٹیں نہیں ملیں گی تو یہ ایک دوسرے کو، مجھے جو نظر آ رہا ہے، یہ ایک دوسرے کو مارنے پر آ جائیں گے، تیار ہو جائیں گے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ کو، پی ٹی آئی والے، کیونکہ پی ٹی آئی والوں میں برداشت سب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کتنی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن سے کیس ہار چکے ہیں، پشاور ہائی کورٹ سے، اپنی جو ہائی کورٹ جو تصور کرتے ہیں یا ایک تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف وہاں سے ضرور ملتا ہے، تو اس ہائی کورٹ سے بھی کیس ہار چکے ہیں، یعنی ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اب یہ ایڈاپٹ تو کیا،
سنی اتحاد کونسل نے ان کو صاحبزادہ حامد رضا نے، لیکن صاحبزادہ حامد رضا سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اب وہی ان کے گلے پڑیں گی، اور اسی کو ہی انہی غلطیوں کو کہ بھائی آپ نے ٹکٹیں جاری کیوں نہیں کی، آپ نے لسٹ کیوں جمع نہیں کرائی، آپ اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیوں نہیں الیکشن لڑے، تو آپ نے کوئی ایک امیدوار بھی کیوں کھڑا نہیں کیا، جب وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل تو چلے ہے لیکن پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، وہ آزاد ممبران تو جائیں گے ایک کسی پارلیمانی پارٹی میں نا، آزاد ممبران کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی، مثال کے طور پر نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، جو آزاد ممبران اس میں جائیں گے وہ تو نون لیگ کے کہلائیں گے، نون لیگ پارلیمانی پارٹی ہوگی تو وہ نون لیگ پارلیمانی پارٹی کہلا سکتی ہے نا، پارلیمنٹ میں ہوگی تو سنی اتحاد کونسل پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں سرے سے، وہ پارلیمنٹ کے باہر سے ایک جماعت ہے، مثال کے طور پر جماعت الدعویٰ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، تو کیا پی ٹی آئی کے آزاد ممبران جماعت الدعویٰ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں یا جوائن کر سکتے ہیں، جماعت الدعویٰ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم جماعت الدعویٰ کے پلیٹ فارم سے ہم آ رہے ہیں؟ جو پارلیمنٹ میں جماعت ہے ہی نہیں تو اس کو یہ کیس بہت کمزور ہے ان کا، تبھی پشاور ہائی کورٹ سے بھی آ رہے ہیں، اور مجھے تو سپریم کورٹ سے بھی یہ کیس ان کا ان کو سپریم کورٹ سے بھی مجھے ان کو کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔